الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں قربانی کے مسائل پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے، جن میں سے چند مخصوص مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے. آج بھی انہی مسائل پر تبصرہ کریں گے. آج جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، کیا کھسی جانور کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ چونکہ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ کھسی جانور عیبدار جانور ہے اور عیبدار جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی ہے. یعنی جب جانور کو کھسی کیا جائے تو اس کی وجہ سے اس میں عیب پیدا ہوتا ہے، اس عیب کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا ماننا ہے، اہل تشیع وغیرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عیب جو ہے وہ ہمارے کہنے سے عیب مانا جائے گا یا عیب وہ ہے جس کو شارع نے عیب کہا ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عیب وہ ہے جس عیب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے اندر بتلایا کہ اگر جانور کے اندر یہ عیب ہوگا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے. ہمارے کہنے کی وجہ سے ہم کسی عضو کے بارے میں یہ کہیں کہ بھائی ایسا ہے، یہ ہے، یہ معیوب ہے، عیبدار بن گیا، اس سے اس کی قربانی درست نہیں. جیسا کہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ جانور کو اگر کھسی کیا جائے تو اس کو کھسی کرنے کی وجہ سے وہ عیبدار ہوتا ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ شریعت نے جن چیزوں کو معیوب کہا ہے، جانور کے اندر جن عیوب کو شریعت نے بیان کیا ہے وہ عیب ہے. اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے کسی ایسی چیز کو جس کو شریعت نے بیان ہی نہ کیا ہو، شریعت نے بتلایا ہی نہیں، ہم اپنی طرف سے کہیں کہ یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے. مثلا شریعت نے کہا ہے کہ اگر کسی جانور کے آنکھ کی روشنی تہائی ہے اس سے زیادہ ختم ہو چکی ہے، کہ دور سے اگر اس کی اچھی آنکھ بند کی جائے، جس آنکھ میں اس کو عذر ہے اس آنکھ سے اس کو گھاس نظر نہ آئے، دور سے اس سے اندازہ لگایا جائے کہ بھئی دونوں آنکھوں کو ملا کر پہلے اچھی سے دکھایا جائے، پھر اس سے تو دیکھا جائے گا کتنی دوری سے دیکھ رہا ہے کتنی سے نہیں. اب اگر اس کو نظر بھی آ رہا ہے تب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ عیب ہے، تو یہ مانا نہیں جائے گا. تو شریعت نے جن چیزوں پر ہم کو متنبہ کیا ہے، جن چیزوں کو ہمارے سامنے واضح کیا ہے، ان چیزوں کو لے کر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. کیونکہ شریعت ماننے کا نام ہے. ہماری عقل کیا کہتی ہے یہ شریعت نہیں ہے. شریعت جو شارع نے حکم دیا اس کو ماننا یہی شریعت کا نام ہے. تو کھسی جانور جو ہے اس کی قربانی جائز نہیں بلکہ افضل ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھسی جانور کی قربانی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 احادیثیں موجود ہیں. مسند احمد میں حدیث موجود ہے، ابو داود شریف میں حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سے حدیث موجود ہے جو ابن ماجہ کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان اذا اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا ارادہ کرتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے خریدے، عظیمین ثمینین اقرنین املحین موجوعین. عظیمین جو لمبے تڑنگے تھے، اور لمبے تڑنگے ایسے نہیں کہ دبلے پتلے صرف لمبے ہیں، نہیں، بلکہ سمینین موٹے تازے جن کا گوشت زیادہ تھا، جن کا وزن زیادہ تھا، ایسے. اقرنین سینگوں والے جانور، سینگوں والے 2 دمبے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خریدے. املحین جو چتکبرے تھے، یعنی سفیدی اور سیاہی ملی ہوئی تھی. اسی طریقے سے آخری لفظ جو فرمایا حدیث کے اندر وہ فرمایا موجوعین. موجوعین کا مطلب ہے کھسی. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. ابن ماجہ صفحہ نمبر
225 میں یہ حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ ان دو دمبوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عظیمین، سمینین، اقرنین، املحین، موجوعین، اتنے اوصاف ان کے اندر تھے۔ یہ تو نقلی دلیل ہے۔ اور اسی طریقے سے ابو داؤد شریف کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح، کہ جب یوم النحر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح کرتے تو دو کبشین، اقرنین، املحین، موجعین، اس روایت میں موجعین کا لفظ آیا ہے، ایک روایت میں ہے موجوعین اور ایک روایت میں ہے موجعین۔ دونوں طریقے کی روایتیں، اور دونوں طریقے کی روایتوں کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھسی جانور کی قربانی کرتے تھے۔ یہ تو نقلی دلیل ہو گئی حدیث سے کہ بھئی کھسی جانور کی قربانی درست ہے، افضل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ عقلی دلیل بھی یہی، عقل بھی ہماری یہی کہتے ہیں، اور عقلی دلیل بھی یہی ہے کہ کھسی کو، جب جانور کو کھسی کیا جاتا ہے تو اس وقت جانور طاقتور بن جاتا ہے، مضبوط بن جاتا ہے، اس کے اعضاء مضبوط ہو جاتے ہیں، اس کا گوشت بڑھتا ہے۔ اور انسان جب گوشت کھانے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دھیان اس طرف جاتا ہے کہ موٹا تازہ ہونا چاہیے، اچھا گوشت ہونا چاہیے۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا کہ جب جانور کو ہم کھسی بنائیں گے تو اس کا گوشت موٹا تازہ ہوگا، اس کا گوشت عمدہ اور لذیذ ہوگا۔ اسی لیے حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا ان الخصیہ، کہ کھسی جانور اولا، اس کی قربانی کرنا اولا اور افضل اور بہتر ہے۔ کیوں؟ لأن لحمہ ألذ وأطیب، اس لیے کہ کھسی جانور کا لحم، کھسی جانور کا گوشت یہ زیادہ مزیدار ہوتا ہے اور زیادہ اچھا ہوتا ہے، جس کو انسان کھانا چاہتا ہے۔ اس لیے کھسی جانور کی قربانی کرنا صرف جائز نہیں بلکہ افضل ہے۔ اور تمام ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کھسی جانور یہ معیوب نہیں ہے، عیب وہ شمار ہوگا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب کہا، جو ہمارے سامنے موجود ہے کہ جانور کے اندر اگر یہ ہوگا، اس کا کوئی عضو کٹا ہے، سینگ ٹوٹا ہے، جانور کی قربانی کرنا درست ہے۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھسی جانور کی قربانی کی، اس لیے تمام ائمہ اس بات پر متفق ہے کھسی جانور کی قربانی کرنا درست۔ اب رہی وہ والی حدیث ایک ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو کھسی بنانے سے منع فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس کو وہ حضرات دلیل بناتے ہیں، اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کو کھسی بنانے سے منع فرمایا جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے، چونکہ ان جانوروں کو کھسی بنانے میں کوئی منفعت نہیں ہے، ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ان کو کھسی بنانے سے۔ تو وہ حدیث محمول ہے ان جانوروں پر جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اور جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان جانوروں کو کھسی بنانا یہ ثابت ہے، جیسے کہ آپ حضرات کے سامنے ابو داؤد شریف کی روایت، ابن ماجہ کی روایت، مسند احمد کی روایت، اور راوی حضرت جابر ہے، حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت ابو رافع ہے، حضرت ابو الدرداء ہے۔ ان تمام حضرات نے، حضرات صحابہ کرام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایتیں نقل کی ہے، جن تمام روایتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کھسی جانور کی قربانی کرنا درست ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جانور کو کھسی بنانا بھی درست ہے، چونکہ اسی لیے تو امام اعظم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ان الخصیہ، کہ کھسی جانور جو ہے وہ اولا، زیادہ افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ اس کا گوشت اچھا خاصا ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے، تو وہ تب ہی ہوگا نا جب ہم اس کو کھسی بنائیں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جانور کو کھسی بنانا درست ہے، ہم چاہے مانے یا نہ مانے، شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، لہذا شریعت کا حکم ہمیں ماننا ہی پڑے گا۔ ہمارا ذہن کچھ بھی کہے لیکن شریعت پہلے ہے، شریعت جو ہمیں کہہ رہی ہے تو شریعت کو ہمیں ماننا ہی پڑے گا۔ اس لیے کھسی جانور کی قربانی کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔